الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو، عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انسان کو آخرت کی طرف اور آخرت کے اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے متعدد جگہ پر اور متعدد صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص طور سے جو عامہ پارہ ہے اور 30واں پارہ ہے، اس میں آخرت کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ ابھی جو سورت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی 2 بری عادتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور دوسرے مال کا بڑا حریص ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ انسان کو یہ دونوں بری عادتیں اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، اپنے رب کا شکر بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اسے اپنے آخرت کی فکر کرنا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ یہ مال کی محبت کو دل سے نکال دے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کو سمجھانے کے لیے گھوڑوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے، اور ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد انسان کو یہ بتلایا کہ اے انسان تو ذرا غور کر کہ انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اور بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کو ایسے مواقع پر ایسی جگہوں پر استعمال کرتا ہے کہ خود گھوڑے کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے اشارے پر اپنے آپ کو، اپنی جان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ بات کہی گئی کہ اے انسان، تو نے اس گھوڑے کو نہ پیدا کیا، نہ اس کے چارے دانے کو تو نے پیدا کیا، بس تیرا کام تو یہ تھا کہ تو صرف اس کو چارہ اور دانہ دیتا تھا، لیکن وہ تیرا اتنا وفادار ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، تو خود اس کی حالت سے تجھے غور کرنا چاہیے کہ جس مالک نے، جس خالق نے تجھے پیدا کیا اور جس نے آسمان اور زمین کا پورا نظام تیرے لیے لگایا، اللہ الذی سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند اور ستارے، بارش اور تمام چیزیں تیرے لیے پیدا کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابر و باد ماہ و خورشید و فلک درکارن تا تو نارے بکف آری و بغفلت نہ خوری، یہ سورج چاند اور یہ جو ہے بادلوں کا نظام یہ تیرے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ تو روٹی کمائے اور غفلت کے ساتھ نہ کھائے، بلکہ یہ سوچے کہ اس روٹی پر اللہ تعالیٰ کا کتنا نظام چلا ہے۔ چنانچہ سورہ عبس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ جس وقت ہم کھانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو غور کرے
کہ یہ روٹی کہاں سے آئی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق نے کام کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی کو ہم نے برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ہم نے جو ہے وہ پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهِ حَبًّا وَعِنَبًا، اور اس زمین سے ہم نے تمہارے لیے غلہ اور تمہارے لیے انگور کو پیدا کیا. وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور سبزیاں اور اسی طریقے سے زیتون اور کھجور کے باغات. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے گھنے باغات یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور اس میں بعض چیزیں وہ ہے جو تمہارے لیے جو ہے وہ خوراک ہے، اور بعض چیزیں وہ ہے جو جانوروں کی خوراک ہے. مثلا جو پھل آدمی کھاتا ہے تو اندر کا گودا انسان کھاتا ہے، چھلکا جانوروں کو کھلائے. یہ دھان اور چاول جس سے نکلتے ہیں تو اوپر کا چھلکا یہ جانوروں کے کام کا ہے اور باقی تو تم کھا لیتے ہو. تو یہ نظام کس نے چلایا اور کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نظام ہے جو تمہارے اوپر چلا ہے. اب یہ پھل فروٹ جو انسان کھاتا ہے تو ذرا غور کریں. اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرما رہے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا. پھل کے اندر رس کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کیپسول کے مانند جو چیزیں ہیں جو ہے اورنج کے اندر کون بنا رہا ہے؟ وہ کون سے ہاتھ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں؟ انسان ایک غور کر، تیرے ہاتھوں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا. افلا یشکرون، پھر بھی تم شکر گزار نہیں کر رہے ہو. انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اتنی نعمتوں کے ملنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کیا ملا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو، ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، یہ کاؤنٹ اس کو تم گن نہیں سکتے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم غور کریں تو اللہ رب العزت جانور کی مثال دے کر انسان کو سمجھا رہے ہیں. تو میں اسی کا ترجمہ پیش کر کے جو ہے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب کوئی بات سمجھانا ہوتی ہے تو اس وقت قسم کھائی جاتی ہے. تو کلام سامنے والے کے مطابق ہوتا ہے کہ سامنے والوں کے سمجھانے کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. تو کہا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. ہانپ کر دوڑنے کا مطلب یہ کہ جب گھوڑے دوڑتے تیزی کے ساتھ تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کو کیا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر وہ ٹاپ مار کر جو ہے وہ چنگاری کو پیدا کرتے ہیں. خاص طور سے جب ریتیلی زمین ہو، پتھریلی زمین ہو اور گھوڑے کے پاؤں کے اندر لوہے کی اس کے اندر جو ہے وہ ٹاپ بھی لگی ہوئی ہو، تو پھر اس کے بعد آپ نال لگی ہوئی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی تیزی کی وجہ سے ایک چنگاری جیسی پیدا ہوتی ہے. تو کہا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور جو تخت تاراج کرنے والے، حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت. اس میں ایک خاص صفت پیدا ذکر کی ہے کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ رات میں یا اچانک حملہ نہیں کرتا ہے، جیسے کہ موجودہ دور کے اندر جو ہے نہتے اور کمزوروں پر اور وہ بھی اچانک حملہ کیا جاتا ہے. یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے. تو کہا عرب رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، یہ بزدلی کی علامت ہے. یہ صبح کے وقت جب کہ لوگ بیدار ہو اس وقت تھے. تو کہا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور پھر ان گھوڑوں کے اندر کیا صفت ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ گرد کو اور غبار کو اڑاتے ہیں صبح کے وقت بھی. حالانکہ صبح کے وقت نمی ہوتی ہے، اس وقت غبار جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن ان گھوڑوں کے اندر اتنی جو ہے وہ قوت ہوتی ہے کہ صبح کے وقت بھی اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ ان کے پیروں سے غبار اڑتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ گھوڑے دشمنوں کے مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں، یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لربه لکنود. دیکھیں یہاں پر جو اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی صفات کو ذکر کر کے بتایا، اس میں اخیر میں کیا بتایا کہ یہ اپنی جانوں کو بھی جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. تو اے انسان تو ذرا غور کر
کہ تو نے ان کو تھوڑا سا دانا پانی دیا تو یہ تیرے اشارے پر چل رہے ہیں، اور جس خالق اور مالک نے جب کہ تیرا وجود نہیں تھا، تو کبھی فضا میں تھا، کبھی غذا میں تھا، کبھی سورج کی کرنوں میں تھا، کبھی چاند کی جو ہے وہ روشنی کے اندر تھا، کبھی پھل کے اندر، کبھی فروٹ کے اندر، ان سب سے اکٹھا کر کے پھر جو ہے انسان کے جسم کے اندر خون بنا، خون سے جو ہے وہ منی کا قطرہ بنا، اور منی کے قطرے سے اللہ نے انسان کی صورت بنائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جب کہ تیرا کوئی وجود نہیں تھا اور تجھے وجود بخش کر تجھے انسان بنایا، تجھے مسلمان بنایا اور تجھے ایمان والا بنایا، تو تجھے تو ہر وقت تیرے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری میں ہر وقت جھکا رہنا چاہیے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ تو یہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تو اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کر۔ ویسے اور بھی بہت سے جانور ہیں جس کے اندر وفاداری کی صفت پائی جاتی ہے، اور بھی جس پر غور کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے اس کو ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ قیامت تک اس کی پیشانی کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے گھوڑ سواری کو، گھوڑ دوڑ کو سیکھنا یہ جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر گھوڑوں کو پالا بھی جاتا ہے، گھوڑوں کی سواری بھی کی جاتی ہے۔ انہوں نے موجودہ ٹیکنالوجی اور گاڑیوں کی وجہ سے اس سواری کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کو برقرار رکھا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرما رہے اے انسان تیرے اندر یہ بڑی تیری کمی ہے کہ تو اپنی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور بے شک یہ مال کا بڑا حریص ہے، مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حب الخیر، خیر کے معنی ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ مفسر نے کیا مال۔ تو انسان میں دوسری چیز کیا ہے؟ مال کی محبت۔ مال کی محبت ایک فطری اور نیچر ہے، لیکن یہاں اس بات کو بتلانا ہے کہ انسان مال کی محبت میں اتنا نہ غرق ہو جا، اتنا نہ اس کے اندر ڈوب جا کہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے۔ شریعت میں مال کے کمانے کا ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا جو ہے وہ کمایا جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور صحابہ میں بڑے بڑے جو ہے وہ صحابہ ہے جو تاجر بھی تھے، اور مال کی بڑی بڑی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ تعداد تھی، لیکن کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہیں تھی۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی صفت میں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس مال آتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے؟ مال کی حرص میں اتنا غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر نماز ایک طرف، پھر روزہ، زکوٰۃ، اللہ کی جتنے فرائض ہیں اسے بھول جاتا ہے۔ تو اے انسان تو ایسا نہ کر۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور سے اس کو ذکر کی گئی۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، معاف کرنا اس سے پہلے جو آیت رہ گئی تھی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یہ بات خود انسان دیکھتا ہے۔ کون سی؟ کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور جانور یہ مالک کے اشارے پر چلتا ہے، یہ خود بھی دیکھ رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر گھوڑوں کی صفت سے ذکر کیا۔ اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال کا بڑا حریص ہے۔ کل میں ذکر کیا ہے الذي جمع مالا وعددا، کہ جو مال کو جمع بھی کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کاؤنٹ کر کر کے رکھتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے کہ مال کے اندر تو جو ہے بڑا آگے بڑھتا ہے، اور جہاں اعمال کا ذکر آتا ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں تو کر رہا ہوں، میں تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، لیکن مال کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ اتنی مال کی محبت نہ کر کہ تو اعمال سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اس انسان کو پتہ نہیں کہ جب یہ قبر سے نکالا جائے گا، قبر سے کریدا جائے گا اور نکالا جائے گا، اذا بعثر ما فی القبور
وحصل ما فی الصدور، اور اس کے سینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے نالج میں سب ہے، اور غیبی نظام وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، صبح اور شام دو دو فرشتوں کی ڈیوٹیاں صرف لکھنے پر ہے، وہ برابر ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ داہنی جانب والا، رائٹ ہینڈ والا جو ہے وہ نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور بائیں طرف والا برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ دو فرشتے صبح میں اور دو فرشتے شام میں، یہ ہر وقت کا نظام ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بول بھی بولتا ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آج سی سی کیمرہ اور ٹی وی کی وجہ سے آدمی کتنا الرٹ ہو جاتا ہے، اسپیڈ کو کم کر لیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اسپیڈ میں نے بڑھا دی یا میں نے ریڈ سگنل کو میں نے کراس کر دیا تو میرے گھر پر جو ہے وہ 60 پاؤنڈ کا جو ہے وہ فائن آ جائے گا اور 3 پوائنٹ میرے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ سی سی کیمرے سے ڈر رہا ہے، لیکن اس غیبی نظام جو فرشتوں کا نظام ہے اس سے نہیں ڈر رہا ہے۔ یہ نماز سے بھی غافل ہے، یہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہے، یہ ذکر تلاوت سے بھی غافل ہے، یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ سود سے بھی کھا رہا ہے، یہ غریبوں کے مال کو بھی ہڑپ کر رہا ہے، اور پتہ نہیں غریبوں پر ظالم اور جو ہے وہ بے قصوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ غافل۔ اس کے سامنے قبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں ہے وہ سب آ جائے گی تاکہ اس دن جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن باخبر ہے۔ باخبر اللہ رب العزت تو ہر وقت باخبر ہے، لیکن اس وقت انسان کے اعمال کو پیش کر کے جزا اور سزا کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو دو بری چیزیں ہیں اس کی طرف اس کی نشاندہی کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بن جائے، اور دوسری طرف مال کو غفلت کے ساتھ کمانے والا نہ بن جائے، اور یہ آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ اس لیے جب قبر کا ذکر آ گیا تو اللہ رب العزت نے انسان جو قیامت کے دن قبروں سے اکھڑیں گے اور نکلیں گے، اس قیامت کے منظر کو اگلی صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، کہ کھڑکھڑانے والی چیز پتا ہے تم کو کہ وہ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرما رہے وما ادراک ما القارعۃ، اے انسان تو جانتا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان اڑنے والے پتنگے اور پروانوں کے مانند ہو جائے گا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں اور اتنے کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ گٹ مٹ جاتے ہیں ایک طرح۔ تو انسان اس وقت جب قبروں سے نکلے گا تو قیامت تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان جو قبر سے نکلیں گے تو اتنا زیادہ مجمع ہو جائے گا جیسے کہ چھوٹے چھوٹے پروانے کا مان۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پھر آگے ذکر کیا کہ یہی نہیں انسانوں کا معاملہ ہوگا بلکہ یہ پہاڑ جو آسمان سے چھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑ ہے، لیکن قیامت کے دن یہ بے حیثیت ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ اون اور رنگین اون کے مانند جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اون جانتے ہیں جس سے کپاس ہوتا ہے، جب یہ ہوا آتی ہے تو اس کو اڑا دیتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہو جاتی؟ کہ پہاڑوں کا حال اس طریقے سے ہو جائے گا، یہ بھی جو ہے بے حیثیت ہو جائے گے، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ روئی کے غالی کے طریقے سے اٹھ جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو اب کیا ہوگا اس وقت؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ بڑی مزے کی زندگی کے اندر۔ میرے دوستو، جس نے ایک سبحان اللہ، ایک نماز جس کی زیادہ بڑھ گئی، ایک نیکی اس کی زیادہ بڑھ گئی تو اس کا نام اعمال وزنی ہوگا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ مزے کی زندگی کے اندر ہوگا۔ اصل زندگی میرے دوستو راحت والی اور نعمت والی یہ آخرت کی ہے، اور قیامت کے بعد والی زندگی یہ اصل ہے۔ لیکن آج غفلت اتنی پڑ چکی ہے کہ ہر انسان دنیا کی وقتی راحت کے پیچھے تو اتنا مشغول ہے کہ ہر فیسلٹی کے لیے وہ جان اور مال اور رات اور دن ایک کر رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟
مال کو بھی یہ جمع کرتا ہے، پوری زندگی لگا کر یہ مکان کو بھی بنا لیتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس میں راحت اور آرام کے ساتھ رہ سکے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا، اس لیے قیامت کے دن فرمایا نیکیوں کا وزن ہوگا۔ نیکیاں کون نہیں کی جائے گی، گنی نہیں جائے گی، اس کا وزن کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اخلاص کے ساتھ ہوگا، جو دھیان کے ساتھ ہوگا، جو توجہ کے ساتھ ہوگا، اس کا وزن اور ویٹ بڑھ جائے گا، اور جو غفلت کے ساتھ ہوگا، ریا کے ساتھ ہوگا، نیم اور فیم کے لیے ہوگا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے انسان تجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ آگ ہوگی، دہکائی ہوئی، جلائی ہوگی۔ آخرت کی آگ اور آخرت کا عذاب انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اور نماز کے بعد بھی جہنم سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال۔ اور یہ آگ کیسی ہے، جس کو آگے کی صورت میں ذکر کیا ہے کہ تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ دل کو چھو لے گی۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی آگ کیا ہوتی ہے، پہلے جسم کو لگ جاتی ہے، جسم کو لگنے کے بعد پھر اندر کے حصے میں چلی جائے گی، لیکن یہ اتنی جو ہے پاورفل ہوگی، جسم تو جھلس جائے گا۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، لیکن یہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ دلوں کو فوراً چھو لے گی، اور دل کو جب چھو لے گی تو پھر اس کے بعد انسان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ آگ اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس آگ کو اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو فیکٹریاں جس کے اندر لوہے کو جلایا جاتا ہے یا دوسری کاموں کو کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ اندر جلا کر پھر اوپر سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب آخرت کے نمونے ہیں میرے دوستو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر فکر آخرت نصیب فرمائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس کے ترجمے کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے بعد سمجھ کر اس کے اندر ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔